عاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں اتارا، اسے خلیفہ الارض کا لقب دیا، اور سب سے پہلے اترنے والے ابو البشر ابو تراب اللہ کے نبی ہم سب کے والد ماجد سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک لگاتار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ کسی رسول کو بھیجا جاتا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، جن میں 313 رسول ہیں۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، باقی نبی جو تھے انبیاء علیہ السلام ان کی شریعت میں چلانے والے تھے، جیسے آج کل اللہ پاک علماء سے صلحاء سے دین کا کام لیتے ہیں، تو اس طرح اس زمانے میں نبی یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے 313 رسول بھیجے، اس میں 5 العزم رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کائنات میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسے اللہ نے سورج کو ساری دنیا کی ایک زندگی بنا دیا، روشنی گرمی، اسی طرح ہی برکات کا منبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ بھی آپ کی نبوت کی طرف دعوت دیتے تھے کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، اگر تم اسے پالو تو اس پہ ایمان لے آنا۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو بارگاہ الہی میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اسم نامی لیا، تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے نام کیسے لیا؟ کہا اللہ یہ میں نے تیرے عرش پہ دیکھا تھا تیرے نام کے ساتھ نام، تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ کوئی تجھے محبوب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے العزم رسول ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو جد امجد بھی کہلاتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد انبیاء کی آپ کی اولاد سے ہے۔ آپ کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں ساری ان کی اولاد سے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رسول، ان کے بیٹے 2 حضرت اسماعیل حضرت اسحاق اللہ کے نبی تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے سے یعقوب نبی تھے، حضرت یعقوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، لگاتار یہ بہت بڑی شہادت تھی، بہت بڑی۔ صحابہ میں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملی، آپ کے والد ابو قحافہ صحابی، آپ صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی،
یہاں بھی 4 پشتوں میں کسی کو یہ سعادت نہ ملی کہ جس کو 4 پشتیں صحابی ہوں، وہ صدیق مقدر میں ہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں، جو جن کی امت میں بڑے نبی آئے اور کلیم اللہ تھے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام آ گئے۔ 313 رسول ہیں جو صاحب شریعت تھے، باقی انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ پاک نبیوں کو ان کے علاقے، ان کے وقت کے تعین کے اعتبار سے بھیجتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط، لیکن اس طرف نبوت حضرت ابراہیم کی تھی، اس طرف نبوت حضرت لوط علیہ السلام کی تھی۔ وہ علیحدہ نبی تھے، اسی لیے جب فرشتے آئے تو پہلے آپ کے پاس آئے تھے، پھر آپ کے پاس سے ہو کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تھے۔ یہ میرے نبی کی شان، ہمارے آقا کی عظمت کہ آپ کو جب لایا گیا تو آپ تنہا اپنے دور میں نہیں، قیامت تک کے لیے کافی ہیں، اور آپ عالمگیر نبی ہیں۔ دیکھیں دنیا اتنی کلوز ہو گئی ہے کہ جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر، اس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک۔ اب مسلمان دنیا کے کسی ملک میں چلا جائے، اس کی نماز کا فرق نہیں، اس کے کلمے کا فرق نہیں، اس کے قرآن کا فرق نہیں، اس کی زکوٰۃ حج زکوٰۃ کا فرق نہیں ہے۔ اگر کہیں نبی ہوتے تو بڑی مشکلات بن جاتی، یہاں کا اور نبی ہوتا، فلانی جگہ کا اور نبی ہوتا، یورپ کا اور ہوتا۔ اللہ نے اس وقت آنے سے پہلے ہی ایسا نبی بھیجا جو ساری کائنات کے لیے نبی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساری نبی آپ کی نبوت سے پہلے تھے، تو علماء نے لکھا ہے، اس کی مثال ایسے ہے، جب سورج نکلتے لگتا ہے تو اس سے پہلے روشنی ہو جاتی ہے، لیکن سورج نظر نہیں آتا، اور جب سورج نظر آتا تو بعد میں نظر آتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت تھی، کیفیت تھی کہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ بھی آپ کی نبوت کی برکت کے ساتھ تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاس ایک جن آیا، اور اس نے کہا کہ اتنا بوڑھا تھا، اللہ نے یہ بھی کوئی ایک خاص واقعہ رکھا تھا کہ اس کی کمر توڑی تھی، بہت بوڑھا تھا۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو سلام کیا، اور سلام عرض کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قابیل اور حابیل کا آپس میں جھگڑا ہوا تو میں بچہ تھا، اور میں ابلیس لعین کا پوتا، تو میں نے وہ واقعہ دیکھا، قتل کا واقعہ دیکھا، تو الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ میں پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کے جتنے نبی بھی آئے ہیں، میں نے سب نبیوں کی زیارت کی، سب نبیوں کی خدمت کی، سب نبیوں کے پاس گیا، سب پہ ایمان لے کے آیا۔ تو یا رسول اللہ، میں جس نبی کے پاس جاتا تھا تو وہ مجھے ایک بات کہتے تھے کہ بعد میں ایک نبی آئیں گے، آخر الزمان نبی آئیں گے، سید الاولین والآخرین، سید الابرار، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین تشریف لائیں گے، تو ان تک اگر جانا تو ان پہ ایمان لے آنا، اور ہمارا انہیں سلام دے دینا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں ان تمام کا سلام عرض کر رہا ہوں۔ کیسا عجیب خوش نصیب تھا جس نے سارے نبیوں کی صحابیت کو پایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہوا اور صحابی بن گیا۔ کیونکہ صحابی جنوں میں بھی، یہ ہمارا سب جانتے ہیں کہ جنوں میں بھی صحابی تھے، تو اسی طرح انسانوں میں صحابہ ہیں، جنات میں بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور اس میں کافی واقع بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ہے۔ 2 جنات کی وادیاں مشہور ہیں، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک مدینہ میں۔ وادی طفلہ کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں ہے، یہ مدینے کے جاتے ہوئے راستے میں کوئی 80 کلومیٹر مکہ سے باہر پھر دائیں ہاتھ میں جانا پڑتا ہے، اور اندر دور ایک جگہ ہے، وہاں بحر طفلہ بھی ہے، جہاں آپ تشریف لے گئے تھے، اللہ نے وہ زیارت بھی کرائی، اللہ پاک کا بڑا احسان ہوا۔
تو وہ جگہ یہ ہے کہ جب زمین میں جنات کو اتارا گیا تو سب سے پہلے اس جگہ اتارا گیا تھا. جب جنات کو اتارا گیا تو اس جگہ اتارا گیا تھا. جنات اس جگہ اترے تھے. یہ مکہ کا جنوں کی وہ جگہ ہے اور بہت بڑا علاقہ ہے. وہاں ایک کنواں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. آپ نے اس کنویں میں کا پانی بھی پیا تھا اور ابھی بھی اس کنویں میں الحمدللہ اسی ہی طرح ہی پانی ہے. تو دوسری وادی جن جو ہے وہ مدینہ میں ہے اور مدینے سے ہٹ کے کوئی 25-30 میل کا فاصلہ ہوگا. وہاں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے اور وہاں تو عجیب و غریب قسم کے واقعات بھی ہیں جو دیکھے بھی ہیں. تو وہ یہ دوسری وادی ہے. لیکن جنات اترے تھے ادھر تو آپ کے صحابہ میں جنات بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں تھے جو صحابہ کی معاونت بھی کیا کرتے تھے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ پاک نے کائنات کا امام بنایا، سردار بنایا، امام الانبیاء والمرسلین بنایا. اللہ پاک نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی. اب اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ نے ایک صحابہ کی جماعت تیار کی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کم و بیش نبیوں کی تعداد کے برابر 1,24,000 کے قریب ہیں. اس میں اختلاف بھی ہے لیکن اور جیسے انبیاء میں رسول 313 تھے تو بدر کے صحابہ کی تعداد بھی 313 ایک نسبت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سمیت 5 رسول ہیں تو آپ کے بھی 4 یار مشہور ہوئے، 4 خلفائے راشدین معروف، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہاں بھی وہ بھی 5 بن گئے، یہ بھی حضرات مل کے 5 بن گئے. اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ شان عطا فرمائی اور آپ کی برکت سے امت کو اللہ پاک نے اتنی آسانیاں، سہولتیں، نعمتیں، برکتیں، عطائیں، مغرفتیں کی ہیں کہ جو پہلے ایسے نہیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے زمانے سے پہلے کی آپ تاریخ پڑھیں، بنی اسرائیل کی کتابوں کو اور دوسری کتابوں کو دیکھیں. مفسرین نے بھی اپنی کتابوں میں واقعات لکھے ہیں. کوئی بندہ گناہ کرتا رات کو تو اس کے دروازے کے باہر لکھا ہوتا اور اسے سزا مل جاتی. اسی طرح بنی اسرائیل میں جو لوگ بندر ریچھ بنائے گئے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں تھا. ہفتہ اتوار چھٹی تھی، اس دن شکار کرتے تھے. انہوں نے بھی عجیب ڈھنگ رچایا تھا کہ بڑا راست شکار بھی نہیں کرتے تھے، ہفتے اتوار کو ڈال دیتے کہ مچھلیاں پھنس جائیں ہمارے جال میں اور اس میں تو اگلے دن نکال لیا کریں گے. تو اس پہ سزا اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ ان میں باتیں پائی جاتی تھی. اور پھر جو عذاب ہو جاتا تھا، ایک بات یاد رکھ لیں، بعض لوگ بڑے عجیب سے کہتے ہیں یہ بندر ان کی اولاد ہے، یہ بندر ان کی اولاد نہیں ہے. اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب کسی کی شکل مسخ کی جاتی ہے، جب کسی قوم کو عذاب دیا جاتا ہے تو پھر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی نسل نہیں چلتی. جس کو عذاب دے دیا جائے اس کی نسل نہیں چلتی، وہ اللہ کی سنت نہیں ہے. یہ نسلاً بندر ہیں، ریچھ ہیں، یہ ان کی اولاد نہیں ہے. تو اسی طرح بنی اسرائیل والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی تو 70,000 بندہ قتل ہو گیا، آپس میں قتل کر دیے گئے. اسی طرح اور وہ سخت قسم کی روایتیں آتی ہیں کہ جس پہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کا انتقام، اللہ کی نفرت اور اللہ کا عذاب کا اترنا. لیکن سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں امت کے لیے اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں کی، اتنا روئے، اتنی فرما کی یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی. اللہ نے امت کے لیے قانون ہی بدل دیا. مرتے وقت تک، مرنے سے پہلے
جب بھی کوئی امتی توبہ کرے گا بارگاہ الہی میں اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ اتنی بڑی آسانی ہے۔ ایک آدمی 80 سال کا ہو گیا ہے، دانت گر گئے، بال سفید ہو گئے، کمر دوڑی ہو گئی، ٹانگیں جواب دے گئی، ہاتھ کانپ رہے ہیں، زبان بول نہیں سکتی، اس حال میں بھی ہاتھ اٹھا کے یا دل میں یا زبان سے پوری طرح اقرار کرتا ہے، اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تانا نہیں دیتے، جا چلا جاؤ، بوڑھے آ گیا، شرم نہیں آتی، جوانی تو تباہی میں گزار دیا، اب آ گیا واپس۔ اللہ استقبال کرتے ہیں، اعزاز دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ میرے نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تیمم جو ہے یہ اسی امت کا خاصہ ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ پھر الحمدللہ اجر کے اعتبار سے اس امت کو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پہ اللہ قربان جائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ، پہلی امتوں کی تو عمر 1000 سال تھی، 1500 سال، 2000 سال، اور انہوں نے بڑی مشقتیں کی، بڑے مجاہدے کیے، بڑی محنتیں کی، بڑی جان لگائی، بڑا وقت کیا، تو ہم تو تھوڑی سی عمر ہے یا رسول اللہ، تو میدان معیشر میں تو پھر نبڑ لے جائیں گی دوسری امت، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ان کی تو عمریں زیادہ ہیں، ان کو مہلت بھی زیادہ ملی، ہمیں مہلت بھی نہ ملی۔ تو یہ بات میرے نبی کے دل میں آ گئی، نبی کو غم لگ گیا اپنی امت کا، نبی کو درد اٹھا اپنی امت کا، جو آج وہ امت اپنی شادیوں میں، اپنی رسومات میں، اپنی خوشیوں میں نبی کو چھوڑتی ہے، اس نبی نے امت کو کسی جگہ نہیں چھوڑا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ لیلۃ القدر کی ایک رات 80 سال کی بے ریا عبادت، جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی ریا نہیں، نہ کھایا نہ پیا نہ سویا، مسلسل 80 سال ایک شخص عبادت کر لے اور ایک شخص لیلۃ القدر کی ایک رات میں جاگ لے، دونوں ایک برابر ہیں۔ ہماری امت میں تو ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کو 100 بھی لیلۃ القدر نصیب ہوئی، 20 30 40 50 تو بہت زیادہ لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ جان لگاتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو کہاں لے گیا میرا رب اپنے نبی کے صدقے، میرا رب اپنے نبی کے صدقے؟ پھر ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو گناہ کا ارادے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کرتے ہیں تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، 10 نہیں لکھے جاتے۔ اور پھر 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اس دائیں طرف والے کو کرام کاتبین کہتے ہیں، دونوں کو، دائیں طرف والا جو ہے امیر ہے دوسرے کا، یہ دن میں 2 دفعہ بدلتے ہیں، ایک فجر کی نماز کے وقت اور ایک عصر کی، جو وقت نماز آدمی پر وقت پہ نماز پڑھے گا، خصوصاً عورتیں وقت پہ نماز نہیں پڑھتی، تو وقت پہ نماز تو فرشتوں کا ٹائم ہوتا ہے، وہ تو دونوں قسم کے فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے، اور آدمی کے نماز کی حالت میں ملاقات ہوتی ہے اس کی، تو وہ جو جا رہا ہے وہ بھی نماز لکھ رہا ہوتا ہے، اور جو آتا ہے شامل ہوتا ہے وہ بھی نماز لکھ لیتا ہے، اس کی اول بھی نماز ہوتی ہے، اس کی آخر بھی، اس طرح فجر کی نماز میں تو آتا ہے کہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے، جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھ دیتا ہے، جب آدمی نیکی کرتا ہے تو 10 سے لے کے 700 گنا یا اس سے زیادہ، اور اس کے بعد جب آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر کر لیتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ جو امیر ہے نیکی لکھنے والا، اسے کہتا ہے گناہ نہ لکھ، رہنے دے، ابھی نہ لکھ، شاید یہ بندہ معافی مانگ لے تو اس کا نامہ اعمال گندا نہ ہو جائے۔ خدا کی قسم میرے نبی کے صدقے ہمیں کیا کیا ملا۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جب روضہ رسول پہ گئے تو انہوں نے یہ قصیدہ میں الفاظ ہیں، یہ سن کے کہ آپ شفیع گناہ گار ہیں، اکٹھے کیے ہیں میں نے گناہ کے انبار،
تیری خاطر اتنی تو ہوگی تخفیف، بشر کرے گناہ ملائکہ استغفار۔ کتنی بڑی سعادتیں رسول اللہ کے صدقے۔ تو فرشتہ اسے روک دیتا ہے کہ نہ لکھ، اس کا نام اعمال گندا ہوگا۔ جب وہ نہیں لکھتا، پھر اس کے بعد جب وہ توبہ نہیں کرتا تو فرشتہ کہتا ہے لکھ لے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو مٹا دیتے ہیں، اور توبہ اگر زیادہ خالص ہو تو گناہ کو نیکی میں بدل دیا جاتا ہے۔ آخری وقت موت آنے تک موت توبہ کی توفیق اور توبہ قبولیت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو رمضان ہے، اس میں فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ حج میں 8 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک کا جو وقت ہے، اس میں حاجی ایک قدم اٹھائے تو 7 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ میں ابھی ثواب کی بات کر رہا ہوں، قرب کی طرف نہیں جا رہا۔ جو تصوف کا موضوع ہے نا، وہ قرب باری تعالیٰ ہے کہ جتنا قرب بڑھے گا اتنا ثواب زیادہ خود ہی بن جائے گا۔ میں ابھی امت پہ اللہ کے احسانات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور صدقے سے میں ابھی اسے بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر کتنی بڑی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے نسبت سے اس امت کو نصیب ہوئی۔ پھر بات یہاں بھی ختم نہیں ہو جاتی، یہاں بھی ختم نہیں ہو جاتی۔ جب آدمی دنیا سے پردہ فرما لے، آدمی اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ تو حضرات یہاں علماء اور صوفیاء میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ حضرات صوفیاء کہتے ہیں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس بندے کی قبر سے لے کے روضہ عطر کے درمیان سے فاصلے مٹا دیتے ہیں، اور آپ اپنے مقام پہ قبر مبارک میں ہی ہوتے ہیں تو وہاں سے اللہ پاک زیارت کرا دیتے ہیں، اور فرشتے پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، میدان محشر میں سب نفسی نفسی کریں گے، میرا نبی امتی امتی کرے گا، اور سب سے پہلے جب حساب شروع کیا جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے، تو ابو بکر کا کیا حساب ہونا جس نے سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا۔ میں واقعہ پہلے سنا چکا ہوں۔ تو سفارشیں شروع ہو جائیں گی۔ جب امت کے نام اعمال تولے جائیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے کہ میری امت میں کوئی جہنم جانے والا نہ بن جائے۔ ہائے، صدقے جائیں ایسے نبی پہ۔ اور پیاسی امت میدان محشر میں ماری ماری پھرتی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے حوض کوثر پلائیں گے۔ یہاں بھی بات ختم نہیں ہوگی۔ جب امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام پل صراط سے گزرنے لگے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ پھر اس تک بھی بات ختم نہیں ہوگی، یہ جہنم سے گزر گئی، آپ جنت میں دروازے میں کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے امت کا استقبال کریں گے۔ اس تک بھی بات ختم نہیں ہوتی، اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کی رضا مل جائے گی، خوشیاں نعمتیں مل جائیں گی۔ کسی کا باپ جہنم میں ہے تو اسے پرواہ نہیں، کسی کی ماں جہنم میں ہے تو اسے پرواہ نہیں، لیکن اللہ سب سے جب پوچھیں گے، ہر بندہ کہے گا اللہ تیرا احسان ہے، جہنم سے بچ گیا، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھیں گے یا محمد آپ بھی جنت میں خوش ہیں، مزہ آیا جنت کا، آپ تو سب سے بلند ہیں جنت میں،
اعلیٰ درجے میں ہے، کوئی نبی بھی آپ تک نہیں آ سکتا۔ ساری جنت کہہ دے گی اللہ راضی ہیں، خوش ہیں۔ رسول فرمائیں گے یا اللہ میں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوں، لیکن مجھے جنت کی راحتوں سے چین، سکون، لطف نہیں آ رہا۔ رب پوچھے گا اے محمد کیوں؟ یا اللہ میری امت کا ایک حصہ جہنم میں جل رہا ہے، مجھے ان کا غم ستا رہا ہے کہ میں ان کا نبی جنت میں ہوں اور میری امت جہنم میں ہے۔ ربا مجھے جنت کی خوشیوں میں بھی خوشی نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ربی تو کریم محبوب کریمی، صد شکر کے ہر دو ہستی کریم۔ اللہ بھی کریم، اللہ کا حبیب بھی کریم۔ پھر اللہ پاک جبرائیل امین کو بھیجیں گے جہنم میں، جاؤ جبرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت جہنم میں جو جل رہی ہے، میرے نبی نے ان کی سفارش کی ہے۔ جبرائیل امین جائیں گے، دیکھیں گے، تو پھر واپس آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے جبرائیل تو نے کیا دیکھا ہے؟ جبرائیل جہنم کی عذاب کے واقعات اور تلخی، سختی، شدت کا بتائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑیں گے، بارگاہ الہی میں عرض کریں گے رب امتی، رب امتی، رب امتی۔ اللہ جبرائیل امین سے فرمائیں گے جاؤ جہنم میں۔ جب جبرائیل امین جائیں گے تو جہنم کے جو فرشتے پہرے دار ہیں انہیں کہوں گے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت جو جلے ہوئے کولے کی طرح بکھڑے ہوئے اور لوہے کی طرح پگھلے ہوئے جہنم کی آگ میں، ہڈیاں اس کے اندر، گودا بھی جلا ہوا، عذاب کی شدت میں حضرت جبرائیل امین کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے تو کون ہے؟ وہ کہیں گے میں جبرائیل امین علیہ السلام۔ کہیں گے وہ جبرائیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کے آتا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو وہ رو پڑیں گے، کہیں گے جبرائیل ہمارے نبی کو ہمارا سلام دینا، اے جبرائیل ہمارے نبی کو ہمارا سلام دے، ہمارے نبی کو ہماری خبر دے دے۔ جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے، پھر آپ روئیں گے، پھر اللہ آپ کی سفارش قبول فرمائیں گے اور کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے جہنم اپنے مقام پہ کرتا ہوں، آپ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ جو نبی جنت میں بھی جا کے اپنی امت کو نہیں بھولا، جس نے نہیں پوچھا کہ میرا فلانا رشتہ دار کہاں، میرا فلانا واقفکار کہاں، جو کہتا ہے اللہ میرا امتی جو قیامت تک میرا امتی ہے، وہ ایک بھی جہنم میں نہ جلے۔ اس نبی کا کیا حق بنتا ہے، اس سے کتنی محبت کی جائے، اس کی کتنی اتباع کی جائے، اس سے کتنا عشق کیا جائے، اس پہ کتنا قربان ہوا جائے، اس کی ہر سنت میں کیسے مر مٹا جائے۔ میں معذرت کے ساتھ پھر کہہ رہا ہوں، خدا را ہماری زندگیوں سے سنت نکلتی جا رہی ہے۔ اچھے اچھے دیندار بھی شادیوں کے، خوشیوں کے موقع پہ سنت کو اٹھا کے ایسے پھینک جاتے ہیں، جیسے بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کے کپڑے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ یہ مردے کے کپڑے ہیں۔ سالگرہیں منائی جاتی ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ ان کی سالگرہیں ہو رہی ہیں، بچوں کی۔ بعض گھرانے میں افراد زیادہ ہوتے ہیں تو مہینے میں ہر مہینے میں 6 7 سالگرہیں ہی ہوتی رہتی ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ کا دل نہیں دکھتا ہوگا جو کیک پہ چھری چلتی ہے میرے نبی کے سینے پہ چلتی ہوگی، جو تالیاں بجتی ہیں تو رسول اللہ کے کان میں بجتی ہوں گی۔
جب تیل اور مہندی کے ڈھولک اور گھنگرو بجتے ہیں تو میرے نبی کو روزہ رسول میں کتنی تکلیف گزرتی ہوگی۔ محرم غیر محرم تو دور کی بات، وہ بعض دفعہ کام ہوتے ہیں کہ جو شرم سے جھکا دیتے ہیں، اور یہی اکثر وجہ ہوتی ہے بعض دفعہ طلاق کی، کہ اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی اور رسول اللہ کی دعائیں بھی نہیں ہوتی۔ تو بھی گزارش ہے آپ سے، میں نے تھوڑا سے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنائے ہیں آپ کو کہ امت سے کتنی محبت ہے۔ آج کے بعد جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد اللہ سے اللہ کے نبی کی محبت مانگو۔ اللہ محبہ کا وحب حبیبی کا وحب من یقرب الیک، اردو میں کہہ لو اللہ اپنی محبت دے، اپنے نبی کی محبت، عشق اور نبی کی اتباع دے دے، نبی کی عزت بن جاؤ، نبی کی شان بن جاؤ، نبی کا جھنڈا بن جاؤ، نبی کا نشان بن جاؤ، نبی کی سنت بن جاؤ، نبی کی پہچان بن جاؤ، نبی کی خوشبو بن جاؤ۔ جیسے بچے کو دیکھو تو دیکھ کے کہتے ہیں اس کی شکل فلانے سے ملتی ہے، خدا کی قسم ایسا بن جاؤ کہ کوئی دیکھے دیکھا یہ رسول اللہ کا غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ اور بچی کو دیکھو تو کہو یہ عائشہ صدیقہ اور فاطمہ کی بیٹی ہے۔ اللہ ہمیں سچی محبت، عقیدت، اتباع نصیب فرمائے۔ ہم گناہ گار کمزور لوگ ہیں، بہت کمزور لوگ ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔